سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 15واں باب جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ یہودا کا بادشاہ ابیام۔ اور نبات کے بیٹے یربام کی سلطنت کے 18ویں سال سے ابیام یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 3 سال بادشاہی کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا جو ابی سلم کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ باوجود اس کے خداوند اس کے خدا نے داؤد کی خاطر یروشلم میں اسے ایک چراغ دیا، یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بعد ٹھہرایا اور یروشلم کو برقرار رکھا، اس لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا سوا ہتی اوریا کے معاملے کے۔ اور رہبام اور یربام کے درمیان اس کی ساری عمر جنگ رہی۔ اور ابیام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے؟ اور ابیام اور رہبام میں جنگ ہوتی رہی۔ اور ابیام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہودا کا بادشاہ آسا۔ اور شاہ اسرائیل یربام کے 20ویں سال سے آسا یہودا پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 41 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا جو ابی سلم کی بیٹی تھی۔ اور آسا نے اپنے باپ داؤد کی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا۔ اس نے لوتیوں کو ملک سے نکال دیا، اور ان سب بتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا۔ اور اس نے اپنی ماں ماکا کو بھی ملکہ کے رتبے سے اتار دیا، کیونکہ اس نے ایک یسیرت کے لیے ایک نفرت انگیز بت بنایا تھا۔ سو آسا نے اس بت کو کاٹ ڈالا اور وادی قدرون میں اسے جلا دیا، لیکن اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ تو بھی آسا کا دل عمر بھر خداوند کے ساتھ کامل رہا، اور اس نے وہ چیزیں جو اس کے باپ نے نظر کی تھیں، اور وہ چیزیں جو اس نے آپ نظر کی تھیں، یعنی چاندی اور سونا اور ظروف، سب کو خداوند کے گھر میں داخل کیا۔ اور آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ میں ان کی عمر بھر جنگ رہی۔ اور شاہ اسرائیل بادشاہ نے یہودا پر چڑھائی کی اور راما کو بنایا، تاکہ شاہ یہودا آسا کے پاس کسی کی آمد و رفت نہ ہو سکے۔ تب آسا نے سب چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر کے خزانوں میں باقی رہا تھا، اور شاہی محل کے خزانوں کو لے کر ان کو اپنے خادموں کے سپرد کیا۔ اور آسا بادشاہ نے ان کو شاہ ارام بن حدد کے پاس جو ہزیون کے بیٹے تابر مون کا بیٹا تھا اور دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا، اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ دیکھ، میں نے تیرے لیے چاندی اور سونے کا ہدیہ بھیجا ہے، سو تو آ کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے عہد شکنی کر، تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی، اور اپنے لشکر کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا۔ اور ایون اور دان اور ابیل بیت ماکا
اور سارے کنرت اور نفتالی کے سارے ملک کو مارا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو راما کے بنانے سے ہاتھ کھینچا اور ترزا میں رہنے لگا۔ تب آسا بادشاہ نے سارے یہودا میں منادی کرائی اور کوئی معذور نہ رکھا گیا، سو وہ راما کے پتھر کو اور اس کی لکڑیوں کو جن سے بادشاہ اسے تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے، اور آسا بادشاہ نے ان سے بنیامین کے جبہ اور مصفا کو بنایا۔ اور آسا کا باقی سب حال اور اس کی ساری قوت اور سب کچھ جو اس نے کیا اور جو شہر اس نے بنائے، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں ہیں؟ لیکن اس کے بڑھاپے کے وقت میں اسے پاؤں کا روگ لگ گیا، اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دادا کے ساتھ اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہوشافط اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ ندب۔ اور شاہ یہودا آسا کی سلطنت کے دوسرے سال سے یربام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا۔ اور اخیا کے بیٹے باشا نے جو اشکار کے گھرانے کا تھا اس کے خلاف سازش کی، اور باشا نے جبتون میں جو فلسطینیوں کا تھا اسے قتل کیا، کیونکہ ندب اور سارے اسرائیل نے جبتون کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ شاہ یہودا آسا کے تیسرے ہی سال باشا نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا، اور جو ہی وہ بادشاہ ہوا اس نے یربام کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور جیسا خداوند نے اپنے خادم اخیا سیلانی کی معرفت فرمایا تھا، اس نے یربام کے لیے کسی سانس لینے والے کو بھی جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالا نہ چھوڑا۔ یربام کے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے آپ کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اس کے اس غصے دلانے کے سبب سے جس سے اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے غضب کو بھڑکایا، اور ندب کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کے تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور آسا اور شاہ اسرائیل باشا کے درمیان ان کی عمر بھر جنگ رہی۔ اسرائیل کا بادشاہ باشا۔ اور شاہ یہودا آسا کے تیسرے سال سے اخیا کا بیٹا باشا ترزا میں سارے اسرائیل پر بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے 24 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربام کی راہ اور اس کی گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔